کسان کارڈ ہے جی وہ ہے کوئی 150 ارب روپے کا، اور اسی طریقے کے ساتھ صاف ستھرا پنجاب کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر 21,000 سے زائد مشینیں دی جائیں گی صفائی کے لیے ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک سی ایم مائنورٹی کارڈ بھی ہے اقلیتوں کے لیے، کوئی 50,000 نان مسلمس کو پیسے ملیں گے۔ اور پھر یہ سی ایم کی ای ٹیکسی اسکیم بھی ہے، کوئی 1 لاکھ کے قریب بائکس ملیں گی اسٹوڈنٹس کو، 15,000 بائکس ملیں گی ٹیچرس کو۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ پھر یہ آسان کاروبار کارڈ بھی ہے، لونز ملیں گے، اور کوئی 80-85 ارب روپے کے لونز ملیں گے اس میں۔ تو دیٹس اے ہیوج اماؤنٹ، انٹرسٹ فری ہوں گے نا، سب سے بڑی بات انٹرسٹ فری۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں اس میں۔ لیپ ٹاپ اسکیم میں پھر لاکھ لیپ ٹاپس جائیں گے۔ سولر پینلز کے لیے 1 لاکھ سولر سسٹمز فری آف کاسٹ غریبوں کے لیے جن کی کنزمپشن 0 to 200 یونٹس ہے، ان کے لیے۔ پھر یہ اور بھی پروگرام ہیں ان کی، دھی رانی پروگرام بھی ہے، شادیاں ابھی انہوں نے کوئی 50 کروا رہی ہیں کپلز کی شادی کروائی ہے، اور سب 1-1 لاکھ روپیہ سلامی بھی دی ہے، اور اس کا بھی بجٹ 1 ارب روپے ہے، 3,000 فیملیز کو یہ ہوگا۔ اسی طریقے کے ساتھ ہمت کارڈ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈسیبلڈ ہیں، یہ بھی کوئی 60-70 ہزار لوگوں کے لیے ہے، جس میں ہر مہینے 3,000 روپے کے قریب ان کو ملیں گے، اینڈ سو آن۔ یہ 40,000 لوگوں کو یہ افیکٹ کرے گا۔ ایکوا فارمنگ اسکیم ہے، لائف اسٹاک کارڈ، مطلب ہے کہ بیت المال سے بھی پیسے جائیں گے لوگوں کو، اینڈ سو آن۔ مطلب ہے کہ بڑی سوچی سمجھی ٹارگیٹڈ قسم کی اسکیمز ہیں۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک فیملی میں کسی ایک بندے کو ایک اسکیم کا حصہ وہ بن جاتے ہیں تو آپ سمجھو وہ ساری فیملی آپ کی ہوگی، ان کے ووٹ آپ کے ہو گئے، جی وہ آپ سے جڑ گئے، تو آپ سے جڑ گئے۔ اور آپ نے جو سروے کیا ہے اس میں یہی ہے کہ جن لوگوں کو ملا ہے وہ بڑے خوش ہیں، اور وہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے کہ جی دیر ہو گئی، چکر لگانے پڑے، یہ کیا وہ کیا۔ پیپل آر جنرلی ہیپی۔ اگر اسی قسم کی چیز 3 سال اور چلتی رہی تو یہ تو سارا پنجاب کور کر لیں گی۔ تو آئی تھنک اب اگر سیاستدانوں کو بھی ساتھ لے لیا جائے، کچھ بجٹس ان کو ملنے شروع ہو جائیں، کچھ یہ اسکیمیں چلیں، تو آئی تھنک مریم ول پٹ اپ اے گڈ فائٹ۔ چچا کی لائن کو ٹو کر رہی ہیں یا اپنے والد صاحب کے ایڈوائس پہ عمل کر رہی ہیں؟ اب تو والد صاحب چچا کی جو لائن تھی وہی تھی بیوروکریسی کو استعمال کر کے اور اس قسم کی اسکیمیں کرنا، مگر اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ والد صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کرو مگر سیاست نہ بھولو، تو اب اسی لیے انہوں نے نکالا ہے مریم بی بی کو کہ ہو گیا نا سال، کر لیا نا، چلو ان لوگوں نے ملو۔ اچھا، تو وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو اتنا کچھ ہے، یعنی وہ تقریباً ہر سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پذیرائی مل سکتی ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہیں، جا کے تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، اسکالرشپس بانٹی جا رہی ہیں، سو مینی تھنگس۔ اس کو کچھ لوگ بہت زیادہ پروجیکشن سمجھ رہے ہیں، میڈیا تشہیر سمجھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے تھیلوں کے اوپر بھی مریم نواز کی تصاویر بنتی نہیں ہیں۔ تو آپ کے خیال میں، جیسے مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے اور تشہیر کی حد تک کیا ہے، اور لوگ خط غربت سے نیچے ہیں 5 کروڑ کے قریب، تو اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باقی صوبوں میں کیوں ایسا کام نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، اب 2 سوال ہے نا، ایک یہ کہ یہاں ہو رہا ہے کہیں اور نہیں ہو رہا، دوسرا مفتاح کی جو تنقید ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ مگر میں ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا 2-3 سال تو مفتاح صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ وہ غلط ثابت ہوگی۔ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 700 ارب روپیہ خرچ کرنا ایک سال میں آن اسکیمز لائک دس، اوور اینڈ ابو وہ جو باقی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ دوسرے پروجیکٹس کے اندر آتی ہے، سڑکیں، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ٹارگیٹڈ اسکیمز ہیں۔ آئی تھنک شی از ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ اب شاید یہ ہے کہ اس میں ایم این ایز ایم پی ایز نہیں انوالوڈ، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے ذریعے ہونا چاہیے، یہ ان کے ذریعے اس لیے نہیں ہو رہا، وہاں لیکیجز بہت ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل 1 ارب روپے کی ایک سڑک بننی ہے چھوٹی سی، یہاں سے وہاں تک، اس میں سے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ 30 کروڑ روپیہ تو سائفن آف ہو جاتا ہے، 30 سے 40 ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ مٹیریل ٹھیک نہیں استعمال کیا جاتا، وہاں پہ سیونگ ہو جاتی ہے۔ کچھ میں لوگ کھڑے ہیں جہاں سے لون آتا ہے، جیسے سینئر اور جونیئر افسرز مختلف محکمے
ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے جی جی. اور پھر جو ایم این اے ایم پی ہوتا ہے وہ کہنا ساڈا بھی حصہ دیو, تو وہ 30-40% تو وہی نکل جاتا ہے. یہ جو مریم جو کر رہی ہے اس میں کوئی نہیں, نو لیکیج. اچھا ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ یو گیٹ مور بینگ فار دا بک. انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ $1 کے پیچھے بہت کچھ مل جاتا ہے. تو یہ آئی تھنک شی اسپینڈنگ منی ویری وائزلی. اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی ٹیم میں بھی بہت سے بیوروکریٹس ہیں اور ینگ لوگ ہیں, پڑھے لکھے. سو شی از بٹ اب وقت آ گیا کہ تھوڑی سی ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی یو نیڈ ٹو گیٹ ایم پی ایز along. تو وہ میرا خیال ہے آئی تھنک نواز شریف صاحب ول میک شیور کہ کوئی اچھے لوگ چن لیے جائیں جن کو سپورٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو دے ہیو اے پلان سلولی اینڈ گریجولی, اور وہ تیاری بھی اس حساب سے کر رہے ہیں. آپ نے جانا مریم نواز صاحبہ کے اقدامات گراؤنڈ لیول پہ ہیں یا ایک حقیقت ہے یا فزانہ یا میڈیا پروجیکشن زیادہ ہے؟ اپنے انالیسس جانا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پروجیکشن کی آپ بات کرتے ہیں, ہم تو سارا وقت یہی کمپلین کرتے ہیں کہ نون لیگ کی میڈیا پروجیکشن ہی کوئی نہیں, سوائے اخباروں سے اشتہار کر دینے, ٹھیک ہے نا. مگر اب مفتاح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی ایکٹیو ہے, تو میرا خیال ہے مریم کی سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو ہے اور نون کی سوشل میڈیا ٹیم خاص ایکٹیو نہیں ہے. ہاں یہی بات, نون لیگ کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا جس رفتار سے جا رہا ہے, اگر اس رفتار کو کیچ کسی نے کیا تو وہ مریم نواز اور ان کی میڈیا ٹیم نے کیا, یا کاؤنٹر کر رہا ہے جو 5th جنریشن وار کا بیانیہ وہ مریم نواز کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ پھر مجھے منع کریں گے کہ میں پھر ادھر جاؤں پاکستان تحریک انصاف کے انصاف کے چرچے کی طرف. نہیں, وہ تو آنا ہی سی, اس کے بغیر تمہیں چین ہی نہیں آتا. جب تک تم پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتی تمہیں مزہ ہی نہیں آتا. تو اس کے بغیر پاکستانی سیاست پھیکی ہے, اس میں رنگ روغن سارا پی ٹی آئی کی وجہ سے سب کو اس وقت انگلیوں پہ رنگ روغن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اچھا آج دیکھیں نا, یہ حکومت سال ایک الیکشن کے ایک سال کو وہ یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں. یوم ترقی ہے ایک طرف اور دوسری طرف یوم تاریکی یعنی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف. ترقی ورسز تاریکی. تو ہم نے ترقی پہ تو چلے تبصرہ کر دیا, اب جو پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی ترقی پہ نہیں کیا خاص. ہاں مریم نواز صاحب پنجاب کے لیول پہ کیا, تو آئی تھنک میرے خیال اگلے پروگرام فیڈرل پہ بھی کریں گے کہ کیا رہ گیا اور کیا کیا ہے. ہاں بالکل, وہ چلیں جب 3 مارچ کو وزیر اعظم پاکستان کو 1 سال ہو جائے گا شاید تب کر لیں گے. اگلے ہفتے کریں گے, ٹھیک ہے. شہباز صاحب کہنے لو جی سانو بھول ہی گئے, اچھا سارے اخبار جڑے نے فرنٹ پیج پورے ایڈ چل رہے ہیں, انہی کے نام ہے, انہی کے نظر ہے. لیکن آج جلسے میں کیا ہوا, ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ یہ امپریشن کیسا رہا یوم سیاہ کا, اور لوگ باہر نکلیں اور احتجاج کریں. اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہمیں گرجتے برستے آج دکھائی دیے, اور انہوں نے سپاہ سالار کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑیں جو چور ڈاکو ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ آئیں, اور یہ جو سبز رنگ ہمارے جھنڈے میں وہ امن کی نشانی ہے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ سرخ رنگ اپنا لیں جو انقلاب کی نشانی ہے. دوسری طرف جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گولیوں کی تیاری کے ساتھ نکلیں گے, لیکن کوئی واضح اعلان نہیں کیا. بیچارے کیا کریں, بہت ہو گیا ہے, گولیاں شولیاں نہ گل کی چلنی ہیں. بہرحال اچھی بات ہے یار, اچھی بات ہے, احتجاج کرنا چاہیے, اپنا بیانیہ کو زندہ رکھنا چاہیے, اور اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ ڈیفینسو پہ رکھنا چاہیے. یہ تو سیاست کا تقاضا ہے, اور یہ خان ٹھیک جا رہا ہے. دیکھنا میں نے آپ کو کیا کہا تھا, وہ ہر روز ہیڈ لائن لگانا چاہتا ہے. آج گورنمنٹ سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ جی 1 سال میں ہم نے تیر مارے نے, انہیں ایک تیر ٹھا کر کے ٹھوکتا ہے, دوسرا خط ٹھوکتا ہے, اور ادھر 8 تاریخ دی احتجاج کرتا ہے. تو مطلب ہے یہ تو اب پالیسی ہے کہ عائشہ جو ہے وہ ہر روز پی ٹی آئی ڈسکس کرے گی, فل اسٹاپ اس کے لیے. ہاں تو ایسے ہی ہے, سارے یہی لگے ہوئے, کوئی نو ون کین اگنور پی ٹی آئی اور عمران خان, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کچھ چلاکی کرتے رہتے. اچھا آپ نے ایک لفظ حذف کر دیا, وہ کھا جائے یار پلیز اس کو, ورنہ ہمارے ایک بہت جانے مانے اینالسٹ ہیں, انہوں نے تو یہ اپنے بلاگ میں بول ہی دیا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب اچھا ہاں, لیکن آپ کو آج کے یہ جو جلسہ ہے اس کے بعد اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اس شرکت کے بعد کیا لگا کہ عمران خان صاحب کا اس پہ کیا رد عمل آئے گا؟ خط لکھنے سے آگے جا کے جو ولسن صاحب کا بھی ادھر سے خط آ رہا ہے, خط ڈپلومیسی, جو ولسن صاحب ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب کوئی نہیں بول رہا امریکہ میں. کون بول رہا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو کلیئر بات کر دی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان پاکستانز انٹرنل افیئرز. اسی لیے تو مایوسی ہوئی ہوئی ہے یہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنے گیا. اچھا میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ ٹرمپ کا بیان آ جائے گا کچھ نہ کچھ, مگر اس کی اہمیت کوئی خاص نہیں ہوگی. میں نے آپ سے کہا انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے بس کر لی ہے نا. ایم بی ایس ان کے ساتھ ہے, یہ ایم بی ایس کے ساتھ ہے, اینڈ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. باقی یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اب کارڈ کیا رہ گیا, کارڈ کون سے رہ گئے ہیں,
یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ اب کارڈز کون سے رہ گئے ہیں، کارڈز کوئی خاص نہیں ہے. مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو پتہ یہاں میں نے کافی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ بشرا بی بی ایک قسم کی اثاثہ بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے کافی جگہ پہ چیک کیا کہ کیا یہ ہو گیا، یہ کام اثاثہ بن چکی ہیں کہ نہیں بن چکی. تو مجھے جو فیڈ بیک یہی مل رہی ہے کہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جتنا جب دیکھا ہے کہ اتنا بڑا سپورٹ بیس ہے خان کا، تو اگر وہ بننا بھی چاہ رہی تھی تو پیچھے ہٹ گئی ہیں. وہ پاپولرزم کی طرف ہی جانا پسند کر رہی ہیں. وہ شی ریئلائزز کہ یہ اس وقت خان کا ساتھ دینا ضروری ہے اور ملیٹنٹ پوزیشن اختیار کرنا ضروری ہے پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے، کیونکہ پارٹی زندہ رہے گی، سپورٹ رہے گا تو یہ نیگوشیٹ کر سکیں گے نا. پارٹی اڑ گئی تو پھر کس نیگوشیشن کرنی تھی. سو مائی سینس از دیٹ ابھی سچویشن وہ نہیں آئی کہ ویئر بشرا بی بی از بیکم اے فل فلیشڈ ایسٹ آف دا اسٹیٹ. اور یہ 26 نومبر کے بعد سے ثابت بھی ہو چکا ہے، جس کے بعد انہیں اریسٹ ہی کر لیا گیا. اور اب آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کرائی جائے. اس کے ملاقات کے بعد کیا ہوگا، کیا ہیڈ لائنز بنیں گی، یہ بھی ہم اپنے پروگرام کرتے رہیں گے، چاہے سیٹھی صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو. I don't mind. You don't mind? I don't mind, yeah, obviously. But you get irritated sometimes. I get irritated because یار اور کچھ نہیں ہے ڈسکس کرنا. There are so many things. پر بات یہ ہے کہ اس باہر جو بیٹھے ہوئے وہ سننا ہی خان کے بارے خان کے بارے میں بات ہوتا چاہتا ہے، جہاں بیٹھک ہو، ملاقات ہو، خان کی بات، خان کیا کر رہا ہے، خان کب باہر آئے گا، خان کیا کہہ رہا ہے، کھانا کی کھاندا پیا، کی کھانا ہوتا ہے، فلانی کی کردا پیا، فلانا کی کردا پیا، کوئی گلا میں کر ہی نہیں سکتا. جیسے اب انہوں نے کہا کہ انہیں موت کی چکی میں رکھا گیا، حالانکہ سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نے باقاعدہ اس پر تبصرہ کیا ہے اور جا کے وہاں پر سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے.